2014 میں سائبیریا کے اوپر سے ایک ہیلی کاپٹر گزر رہا تھا، تبھی پائلٹ کا دھیان زمین پر موجود ایک عجیب و غریب چیز نے اپنی طرف کھینچ لیا۔ ایک بہت بڑا سنک ہول جس کی چوڑائی 80 فیٹ اور گہرائی 15 اسٹوری بلڈنگ جتنی تھی۔ پائلٹ نے سنک ہول کے قریب 2-4 چکر لگائے، چند فوٹوز کیپچر کی اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ لیکن جب یہ فوٹوز انٹرنیٹ پر پوسٹ ہوئیں تو یہ خبر آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیل گئی۔ کئی سائنٹسٹ، جیولوجسٹ اور آرکٹک ریسرچرز نے آج سے پہلے اتنا بڑا سنک ہول کبھی نہیں دیکھا تھا، اور وہ بھی جو راتوں رات بن گیا ہو۔ اس کا والیوم اتنا زیادہ ہے کہ اس میں 10 اولمپک سائز کے سوئمنگ پولز کا پانی بھی آسانی سے بھرا جا سکتا ہے۔ پر یہ اچانک بنا کیسے؟ یہ ایکسپلین کرنا فی الحال کسی کے بس کی بات نہیں تھی، ایٹ لیسٹ یہ فوٹوز دیکھ کر تو بالکل نہیں۔ ناظرین، رشیا کے نارتھ میں واقع سائبیریا کا یہ حصہ یمل پیننسولا کہلاتا ہے۔ یہاں ایکسٹریم کنڈیشنز کی وجہ سے آبادی نہ ہونے کے برابر ہے۔ پورے یمل پیننسولا میں صرف چند ہزار خانہ بدوش رہتے ہیں، اور ان کی لینگویج میں یمل کا مطلب ہے زمین کا آخری حصہ۔ یمل کے اس سنک ہول کی خبر کے بعد آرکٹک جیولوجسٹ نے یہاں کا رخ کرنا شروع کیا۔ ویسے تو دنیا میں پہلے بھی کئی بار سنک ہولز بنے ہیں، اور کئی تو شہروں کے بیچ میں بھی نمودار ہو چکے ہیں۔ کبھی گاڑیاں نکلتے دیکھے جاتے ہیں تو کبھی کبھی پورے کے پورے گھر۔ یہ سنک ہولز زیادہ تر پانی کے بہاؤ کی وجہ سے بنتے ہیں، کیونکہ پانی نیچے کی زمین کو کمزور بنا دیتا ہے۔ لیکن جیولوجسٹ کا کہنا ہے کہ یمل کا یہ سنک ہول کسی بھی طرح سے نارمل نہیں لگتا، کیونکہ نارمل سنک ہولز کا بارڈر فلیٹ ہوتا ہے، نہ کہ ابھرا ہوا۔ اور جیسا کہ نارمل سنک ہول زمین کے حصے کو اندر نکل لیتا ہے، یعنی اس کے اندر سے باہر کچھ نہیں نکلتا، پر یمل کے اس سنک ہول پر جب غور کیا گیا تو اس کی ایجز بھی ابھری ہوئی تھیں، اور اس کا ملبہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ پتھروں کے ٹکڑے 200 سے لے کر 900 میٹر کے ریڈیس تک پھیلے ہوئے پائے گئے۔ اس طرح کا ملبہ وہیں دیکھنے کو ملتا ہے جہاں کوئی ایسٹرائیڈ آ کر گرا ہو، پر ریسرچرز کو سنک ہول اندر کسی ایسٹرائیڈ کے ٹکرانے کا کوئی بھی ایویڈنس نہیں ملا۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ایسا صرف ایک ہی کنڈیشن میں ہو سکتا ہے، ایک بہت بڑا قدرتی دھماکہ۔ نارملی زمین کے اندر ابلنے والا لاوا اس قسم کے دھماکے پیدا کر سکتا ہے، پر اگر یہ سچ ہے تو سنک ہول سے باہر نکلنے والا لاوا یا والکینک راک کہیں تو نظر آئے۔ اس سنک ہول کے ارد گرد پتھر تو ہیں، لیکن ان کا والکینو سے دور دور تک کوئی ریلیشن نہیں بنتا۔ پھر آخر کریٹر جیسا دکھنے والا یہ سنک ہول بنا تو بنا کیسے؟ یہ جاننے کے لیے اس کے اندر ہوا، پانی اور مٹی کے کچھ سیمپلز کلیکٹ کیے گئے، اور اس بار سائنسدانوں کو ایک دلچسپ سراغ مل ہی گیا۔ ان تمام سیمپلز کو جب ٹیسٹ کیا گیا تو اس میں ایک چیز بہت زیادہ کوانٹٹی میں پائی گئی، میتھین گیس۔ کھانا پکانے اور گرمائش کے لیے استعمال ہونے والی میتھین ایک نیچرل گیس ہوتی ہے جو کہ کاربن اور ہائیڈروجن کے ساتھ مل کر بنتی ہے۔ اگر یہ زیادہ کوانٹٹی میں ہو تو ہوا سے ملنے پر اس میں فوراً آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اب اس بات کے کافی زیادہ چانسز تھے کہ یہ سنک ہول زمین سے نکلنے والی میتھین گیس کی وجہ سے بنا تھا۔ یہ مسٹری اب سائنسدانوں کے لیے ختم ہو چکی تھی، اور ان کا اس معاملے کی گہرائی تک جانے میں کوئی انٹرسٹ نہیں بچا تھا۔ پر اس سے پہلے کہ وہ یہ جانتے کہ اتنی زیادہ میتھین گیس آئی کہاں سے ہے، یمل پیننسولا پہ ہی 8 مزید سنک ہولز برآمد ہو گئے۔ یہ سارے سنک ہولز بھی سیم اسی طرز کے بنے ہوئے تھے کہ جیسے یہاں کوئی دھماکہ ہوا ہو۔ جب سیٹلائٹ امیجز میں دیکھا گیا تو معلوم پڑا کہ 2014 کے بعد یہاں ایک کے بعد ایک سنک ہولز بنتے جا رہے ہیں۔ تیزی سے بننے والے سنک ہولز آخر کس چیز کا اشارہ دے رہے تھے؟ سائنسدان یہ جاننے کے لیے اب فکر مند ہونے لگے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ بے چین کرنے والی چیز یہ تھی کہ ان تمام سنک ہولز کا کلائمیٹ چینج کے ساتھ بہت بڑا کنیکشن تھا۔ 2014 میں یہاں سب سے پہلا سنک ہول بنا تھا، اور اس کے اگلے ہی سال سائبیریا میں ریکارڈ ہائی ٹیمپریچر نوٹس کیا گیا، اور باقی تمام سنک ہولز بھی اسی ہائی ٹیمپریچر کے دوران ہی بنے تھے۔ 19ویں صدی کی شروعات سے لے کر آج تک پوری دنیا کا ایوریج ٹیمپریچر 1 ڈگری سیلسیس تک بڑھا ہے، لیکن آگ ایٹماسفیئر میں بھی نہ ہو۔
लिहाजा ग्लोबल टेम्परेचर राइज की वजह से जैसे जैसे परमाफ्रॉस्ट पिघलता जा रहा है, उसके अंदर मौजूद ऑर्गेनिक मैटर यानी फॉसिल्स डीकम्पोज हो रहे हैं। बैक्टीरिया इनके कार्बन को अपनी एनर्जी के लिए खाते हैं और फिर बदले में मीथेन गैस रिलीज करते हैं। इसके अलावा परमाफ्रॉस्ट पिघलने की वजह से जमीन भी सॉफ्ट हो रही है और अब इसके नीचे फंसी हुई मीथेन गैस को ऊपर तक आने में किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता। गैस आसानी से नरम मिट्टी में अपना रास्ता बनाती बनाती सरफेस के वीक पॉइंट से फटकर बाहर आ जाती है। ये सिंक होल्स इसी गैस के निकलने की वजह से बने हैं। यही वजह है कि आर्कटिक सर्कल में इन सिंक होल्स की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक्सपर्ट्स के नजदीक इस मसले का अब तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला गया। बेशक हम ग्लोबल वार्मिंग पे कितना भी कंट्रोल कर लें, परमाफ्रॉस्ट को पिघलने से नहीं रोक सकते। उम्मीद है ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।